السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 26 علامات وقف۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بہت آسان طریقے سے کہ علامات وقف کسے کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی آیت پر سانس توڑنا چاہیے اور کون سی آیت پر نہیں توڑنا چاہیے۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ پورا سبق اچھے سے سیکھ لیا اسٹیپ بائی اسٹیپ تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم کے اندر پہچان کر پائیں گے کہ کون سی آیت پر سانس توڑنا چاہیے، کون سی آیت پر سانس نہیں توڑنا چاہیے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ تو اب ہم جانیں گے بہت آسان طریقے سے کہ میں اس کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا، علامت بھی بتاؤں گا اور اس کی تشریح یعنی اس کا مطلب بھی سمجھاؤں گا کہ وہاں پر سانس توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ایسے گول نشان کو سمجھیں گے، یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسا گول نشان آتا ہے، وہاں پر سانس توڑتے ہیں اور اس گول نشان کے بیچ میں گنتی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر بھی ایسا گول نشان آئے وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2 پر ہم سمجھیں گے، یہ اردو کا 5 جیسا بنا ہوا ہے، یہ مثل گول نشان کے حکم کے ہے، یعنی یہ گول نشان جس طرح سے یہ ہے آیت کا تو اسی طرح سے یہ بھی مانا جائے گا، تو یہاں پر بھی سانس توڑنا چاہیے، توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہم سمجھیں گے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، اہم ہے، یعنی جہاں پر بھی اس طرح کی میم کی علامت آئے گی آیت پر تو وہاں پر ٹھہرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ آگے ہم سمجھیں گے طوا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر بھی طوا کی علامت آئے آیت پر تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ آگے سمجھیں گے جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں نہیں بھی ٹھہر سکتے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں پر بھی زا کی علامت آئے قرآن کریم کے اندر تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر نہ ٹھہرے تو کوئی آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی یہ جو قاف کاف ہے یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے سمجھیں گے مع، اور اس طرح سے 3 ڈاٹ بنے ہوئے آئیں گے، یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، یعنی جہاں پر بھی یہ علامت آئے گی یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ قف، یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، جہاں پر بھی یہ قف کی علامت آئے تو یہاں ٹھہر بھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صل پہ ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا وہ بہتر ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں پر بھی صلا کی علامت آئے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی آگے کو پڑھنا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں
मगर सांस न टूटने पाए। जहाँ पर भी ये सख्ते की अलामत आ जाए तो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। वक्फ़ा, यहाँ सख्ते से ज़्यादा आवाज़ बंद करें और सांस ना टूटने पाए। जहाँ पर भी वक्फ़े की अलामत हो तो यहाँ सख्ते से ज़्यादा आवाज़ बंद करें और सांस ना टूटने पाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद, यानी इसके अंदर क़वाइद का इजरा में करके बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ पर हर्फ को हम जल्दी पढ़ेंगे और कहाँ पर खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल मुकम्मल डिटेल के साथ ये सबक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप हजरात ने ये सबक पूरा अच्छे से सीख लिया नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस सबक से कुरान करीम के अंदर बहुत मदद मिलेगी, यानी आप इस सबक के ज़रिए कुरान करीम को बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।